بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور ان کے لشکروں کے جبر اور ستم سے 10 محرم الحرام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ امت مسلمہ کے حالات بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ میل کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ بھی بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ چنانچہ صبح کے درسوں میں بھی آپ حضرات نے دیکھا، سورہ بقرہ ہو، سورہ آل عمران ہو، سورہ نساء ہو، تو ان کا تذکرہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ان کی پوری تاریخ میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ مصر میں پہنچے اور مصر کے اندر جا کر وہاں جیل میں قید ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی مصر پر حکومت کی، اور باقی ان کا خاندان بھی پھر مصر منتقل ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب بنی اسرائیل میں عملی اعتبار سے کوتاہی آنا شروع ہوئی، تو فرعونیوں کا جبر اور ظلم ستم ان پر ہونا شروع ہو گیا۔ تو جیسے جیسے یہ دین سے ہٹتے چلے گئے، ویسے ویسے زیادتیاں ان پر بڑھتی چلی گئیں۔ ہمارے لیے بھی بالکل یہی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام کی محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اور 100% مسلمان ہوئے، پکے مسلمان ہوئے۔ تو صحابہ اکرام چند ہزار ہو کر 2/3 دنیا کے حکمران بنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بنے، چند سالوں میں بنے، اور ایک لمبا عرصہ کئی صدیوں تک مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ہم لوگ دین سے ہٹتے چلے گئے، تو ہمارے اوپر اسی طرح کے فرعون مسلط ہوتے چلے گئے۔ اسلام اور اسلام کو ماننے والے مسلمان کبھی بھی مرتے نہیں ہیں۔ ہاں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کتے ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب فتنہ تاتار آیا، تو ایک موقع پر بغداد میں اتنی قتل و غارت ہوئی کہ دریا کا پانی بھی سرخ ہو گیا تھا، اور پھر مسلمانوں کا علمی سرمایہ اٹھا کر پھینکا گیا۔ اس وقت قلم سے لکھتے تھے، تو سیاہی سے پانی کا رنگ سیاہ پڑ گیا، جانیں بھی گئیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ علمی ذخیرے بھی چلے گئے۔ تو اس موقع پر تاتاریوں میں سے کسی نے ایک عالم دین سے کہا تھا کہ اللہ اگر تم سے راضی ہوتے تو ہمیں تم پر یوں مسلط نہ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ زیادہ راضی۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ اس نے ایک کتا رکھا ہوتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو جو بکری بھیڑ ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو مالک اس پر کتا چھوڑتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھیر کے اس کو ریوڑ کی حدود میں لے آئے، باقی بکریوں کے ساتھ ملا دے۔ تو ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم دین اسلام سے بھٹک کر گمراہی کے راستے پر چل نکلے تو پھر اللہ نے تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے، اور جس وقت ہم راہ راست پر آ جائیں گے تو پھر تمہارا کام ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کے لیے پھر کسی بھی طاقت کو گرانا کوئی معنی نہیں رہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے اللہ کو کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو سمجھاؤ، راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ جیسے جیسے بنی اسرائیل ہدایت پر آتے گئے تو اللہ رب العزت کی گرفت فرعون پر مضبوط ہوتی گئی۔ قرآن پاک میں کئی عذابوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے فرعون پر مسلط کیے تھے۔ تو جیسے جیسے راہ راست پر آتے گئے اللہ کی گرفت ظالموں پر مضبوط ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب 100% سارے کے سارے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج رات ہم یہاں سے نکلیں گے، مصر سے نکل کر فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہوں گے۔ چنانچہ 100% سارے کے سارے بنی اسرائیل نے اس پر لبیک کہی اور تیار ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے۔ تو نکلے ہی تھے، فرعونیوں کو بھی اطلاع مل گئی، ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں تھے، اتنا بڑا لشکر ہو، اتنی بڑے لوگ ہوں اور ان کی نقل مکانی خفیہ طور پر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرعونیوں کو اطلاع ہو گئی، تو فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے گیا۔ چلتے چلتے آگے سمندر آ گیا، اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، اگر پانی میں کودتے ہیں تب بھی تباہی ہے، اگر نہیں کودتے تو وہ لشکر آ کے ہمیں ختم کر دے گا، ہم فوج نہیں ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، وہ فوج کی شکل میں ہیں، ہتھیاروں سے مسلح ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر ایک تھوڑا سا یہاں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، اپنی طرف نسبت کی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، غار ثور میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے، کیونکہ کافر لوگ غار کے بالکل دانے پر آ گئے ہیں، اور تھوڑا سا بھی جھک کے دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، تو ہم پکڑے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے، جیسے اللہ کی
مدد انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہے، اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ویسے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اسلام کو زندہ کر لیں، پھر اسلام مسلمانی کو خود بخود زندہ کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا مارو۔ انہوں نے وہ عصا سمندر پر مارا تو 12 راستے بن گئے، پختہ سڑکیں بن گئے، اور پانی دونوں جانبوں میں بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تو 12 اس لیے بنی کہ یہ 12 خاندان تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو انہی سے یہ 12 خاندان بنے۔ تو یہ 12 کے 12 خاندان اپنے اپنے راستے پر چل پڑے، یہ باہر نکل گئے۔ فرعون کنارے پہ پہنچا۔ فرعون کا ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے بھی یہ تھا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جادو کا اثر ہے۔ چنانچہ وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر پانی میں اترا۔ جس وقت پورا کا پورا لشکر پانی کے اندر اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چلنے کا حکم دیا، تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، طاقت بھی گئی، اسلحہ بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت جب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، پھر لشکر ہو، بڑی طاقت ہو، کتنا ہی بڑا فرعون ہو، تو پھر اللہ کے لیے اس کو مٹانا کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اس وقت بھی فرعونیت کے دعوے دار موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، ہم سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہمیں ڈراتے ہیں، اور ہم اپنی کمزوری ایمان کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو صحیح کر لیں، راہ راست پر آ جائیں، تو پھر ان کو مٹانا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی طاقت کو گرانا چاہتے ہیں تو پھر کئی دفعہ تو ایسے پانی میں ڈبو کے مار دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں ہی ان کو مروا دیتے۔ نمرود کے ساتھ جو ہوا وہ سبھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ کچھ نوکر رکھے ہوئے تھے جو اس کے سر میں جوتے مارتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ یوں جوتے کھاتے کھاتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ نہ اللہ نے تخت چھینا، نہ فوج چھینی، نہ کچھ طاقت چھینی، نہ ملک چھینا، وہیں پر ذلیل و خوار ہو کے ختم ہو گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس راستے پر آ جائیں جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت المیہ کی بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے کے بعد بھی ہم لوگ راہ راست پر نہیں آتے، بلکہ اپنے غلط راستے پر اسی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے موبائل کو، سکرین کو ہر غم اور ہر دکھ کا علاج سمجھ لیا۔ کوئی بھی حالات آ جائیں بس اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ہمیں ایک مصروفیت مل گئی۔ اللہ کی طرف رجوع، مسجد کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے جھکنا، توبہ، استغفار، ان چیزوں کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ عذاب اور آزمائش میں فرق بھی یہی ہے کہ عذاب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور آزمائش وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں حالات پہ بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے خیالات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ان مصیبتوں کے آنے کے بعد مہنگائی کا طوفان ہو، یا اس کے علاوہ کفار کا تسلط ہو، ٹیکسوں کا بیجا بوجھ ہو، یہ سارے کے ساری شکلیں ہیں۔ اگر ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آزمائش ہے، پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھ رہا، اسی طرح صورتحال چل رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کے عذاب ہے، پھر اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا، اس کا لشکر ڈوب رہا تھا، عین موت کا وقت قریب ہوا، جب اس کو لگا کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے،
تو فوراً کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یاد آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے۔ جس وقت نزاع کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آخرت منکشف ہو جاتی ہے، بدن سے جان نکلنے کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور چوپٹ کھلا ہے، جو چاہے اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جس وقت موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، نزع کا عالم شروع ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ چنانچہ اس کے لیے بھی ایسا ہی ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ لوگ آنے والے تمہیں دیکھ کر آخرت کی طرف رجوع کریں، عبرت پکڑیں، اور فرعونیت، تکبر اور غرور اس قسم کے دعووں میں نہ پڑیں، بلکہ میرے سامنے جھکنے کی کوشش کریں، تو تمہیں بطور عبرت کے ہم باقی رکھیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی اور یہ بہتے ہوئے ایک درخت کے سائے میں کسی چیز کے ساتھ اٹک گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش ہے، میت ہے، پانی میں ہے، چنانچہ کسی نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، تو پتہ نہیں کتنے سال وہیں پر یہ اٹکا رہا۔ کوئی بھی جاندار ہو اگر پانی میں ڈوب جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ گل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گلنے سے محفوظ رکھا۔ اور پھر یہ لاش وہاں سے غائب ہو گئی اور کئی صدیوں تک یہ وہاں سے غائب رہی، اور غائب رہنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو جہاں بھی تھی محفوظ رکھا۔ چنانچہ کئی صدیوں کے بعد مسلمانوں پر یہ اعتراض ہوا کہ قرآن پاک میں تو ہے کہ اس کی لاش کو باقی رکھیں گے، جبکہ ہمیں اس کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کو اس کا بڑا تجسس ہوا، تلاش شروع ہوئی۔ تو مصر میں کچھ اہرام بنے ہوئے ہیں جن کے اندر پہلے بہت سارے فرعون مدفون ہیں، تو وہاں سے اس کی لاش مل گئی، اور جو ماہرین تھے میتوں پر تحقیق کرنے کے، انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تھا اور پانی کے اندر ڈوب کر مرا تھا۔ اس کے جسم پر پانی میں رہنے کے آثار موجود تھے۔ تو چنانچہ اس کی لاش کو پھر قاہرہ کے اندر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ تو تقریباً ویڈیو وغیرہ میں تو سبھی نے اس کو دیکھا ہوگا۔ جو حضرات نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا منہ اور آنکھیں ایسے کھلی ہوئی ہیں جیسے کوئی آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر اس کا منہ کھل جاتا ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اب بھی وہ خوف، وہ ہیبت اس کے چہرے پہ محسوس کی جا سکتی ہے جو کسی بھی خوفناک چیز کو دیکھ کر انسان پر کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آج کے فرعونوں کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر آئیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ صحیح راستے پر آ گئے، اگرچہ بعد میں بھی ان سے کوتاہیاں بہت ہوتی رہی اور ان کا تدارک بھی ہوتا رہا، اس کی سزا بھی ان کو ملتی رہی اور توبہ بھی ہوتی رہی، یہ اتار چڑھاؤ ان پر آتا رہا، اور یہی اتار چڑھاؤ امت مسلمہ پر بھی آتا رہا ہے۔ اس کی کیفیت بھی اسی طرح بدلتی رہی ہے۔ تو جب بھی کبھی یہ غفلت کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس پر دشمن مسلط کیے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی یہی ہے کہ جب بھی کبھی وہ غافل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن مسلط کیے، جنہوں نے ان کو قتل و غارت کیا اور ذلیل و خوار کیا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بے شمار انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں آتے رہے، انبیاء کرام آ جاتے تھے، وہ ان کو سمجھاتے تھے، راہ راست پر آ جاتے تھے، نبی کے جانے کے بعد دوبارہ پھر یہ بھٹک جاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیتے تھے۔ تو بہرحال میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 10 محرم الحرام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی میں شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل والے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو روزے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ آئندہ سے ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ خوش قسمت لوگوں نے روزہ رکھا اور اس کا اجر پایا، اور جو نہیں رکھ سکے آئندہ سے وہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اگر اللہ توفیق بخشیں گے تو روزہ رکھا کریں گے۔ بڑے ثواب کی اور اجر کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔